بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بہت ہی مشکل وقت ہے. مشکل وقت اس لیے کیونکہ اسٹاف ہمارا بھاگنا شروع ہو گیا. آج ڈی جی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، لیکن اس کا الہام سلمان کو پہلے ہو گیا تھا. انہوں نے صبح پیغام بھیج دیا میں بیمار ہوں، دفتر نہیں آؤں گا. میں روز جو میجورٹی نیوز پیکٹ بناتا ہے، بڑا ہیوی کنٹریبیوٹر ہوتا ہے، انہوں نے کہا سر میری شادی آ رہی ہے، میں اس کے لیے بزی ہوں، میں آج نہیں آ سکتا. تو آج ہمارے جو دو مجاہد ہیں، ایک کیمرہ کے پیچھے کامریڈ اسوا اور ایک کیمرہ کے رائٹ سائڈ یعنی میرے رائٹ سائڈ بیٹھے ہوئے کامریڈ سعد ہے. تو جو کچھ میں کہوں گا جناب انہی کی تیاری ہے، میرا اپنا تو کوئی اوپینین ہوتا نہیں، میں ایک بیوقوف سا آدمی ہوں. تو ہم تھوڑا سا ڈیسیکٹ کریں گے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس بالکل ایک مہذب طریقے سے، صرف تاکہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ ہسٹری مل جائے. وہ 2023 سے آگے والی ہسٹری نہیں جو پوری دنیا کو پڑھا رہی ہے ہمارے لبرل انٹلیکچوئل مذہبی پیشوا اور ریاست کے. جناب سب کچھ تو ٹھیک تھا، خان صاحب نے آ کے روڑا اٹکا دیا. تو ریئلٹی یہ ہے دوستو کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی بہت پیک پہ چلی گئی ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی جو اس کی وجوہات ہے، جو سب سے پوٹنٹ وجہ ہے، وہ ہے ہسٹوریکلی کیا ہوا تھا. افغانستان کے اندر ہم نے ضیاء الحق صاحب کے دور پہ امریکہ کے کہنے پہ مجاہدین تیار کیے رشیا کو روکنے کے لیے. اس وقت بہت سارے دانشوروں نے کہا کہ جناب آپ کو ضرورت ہی نہیں امریکہ کی جنگ لڑنے کی، آپ رشیا سے اچھے مراسم قائم کریں، افغانستان کے لوگوں کو سمجھائیں، کوئی نہ کوئی ایک ایمیکیبل چیز بن جاتی ہے. لیکن کولڈ وار کی پیک تھی، رشیا کو روکنا تھا ہر حال سے افغانستان میں. تو پاکستان نے بہت اعلیٰ کردار ادا کیا، افغانی مجاہدین ٹرین کیے، ان کی ذہن سازی کی. ان کو ہم نے بتایا کہ جناب آپ تو اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں امریکہ کے لیے، حالانکہ اس کی کوئی لاجیکل سینس نہیں تھی، مگر ہم نے کی. پھر 90s کے دور میں وار لارڈز آتے ہیں. ظاہر ہے ایک وار ٹون ایریا ہے، امریکہ جہاں بھی جنگ مسلط کرتا ہے وہاں سے ایسے غائب ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم تو یا کبھی تھے ہی نہیں. آپ اس کے اندر کہیں ملک دیکھتے ہیں دنیا بھر کے. تو ایک ڈیوسٹیشن کے دور میں جہاں پہ ویپنائزڈ لوگ ہیں، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹرائبس کو ہم نے ویپنائز کیا، چھوٹے چھوٹے گروپس کو ویپنائز کیا، وہ پاور لے لیتے ہیں اور ایک وار لارڈس کا راج شروع ہو جاتا ہے. اس وار لارڈس کے راج کو توڑتے ہوئے طالبان کی گورنمنٹ بنتی ہے ملا عمر کے انڈر. اب وہ طالبان کی گورنمنٹ جب پاور میں آتی ہے تو پاکستان کے مراسم کے ساتھ فیئرلی ٹھیک ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 9/11 ہوتا ہے، القاعدہ وہ آرکسٹریٹ کرواتی ہے، اسامہ بن لادن کلپریٹ نمبر 1 ہوتا ہے. اسامہ بن لادن کو بقول امریکن گورنمنٹ کے، جو بائی دا وے بہت ساری چیزوں کے بارے میں غلط تھی، لائک عراق کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ کہتی ہے جناب افغانستان کے پاس یہ ہے تو لہٰذا ہم افغانستان پہ جنگ کریں گے تو ہمیں یہ دے دو. تھوڑے سے دن کی نیگوشیشن کے بعد جب لگتا ہے کہ امریکہ جنگ مسلط کر دے گا تو افغانستان کی طالبان کہتی ہے کہ جناب بالکل ہم آپ کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، لیکن امریکہ کہتے ہیں نہیں اب ہم جنگ ہی مسلط کریں گے. اور جب وہ جنگ مسلط کرتا ہے تو مشرف صاحب شامل ہو جاتے ہیں، اور اس وقت مشرف صاحب یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب امریکہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں بومب کر دیں گے بیک ٹو دا اسٹون ایجز اگر تم شامل نہیں ہوگے. بعد میں امریکہ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. ہم نے تو ان کے سامنے شرائط رکھی تھی، ہمیں لگا تھا ان شرائطوں میں سے 2 یا 3 مان لیں گے تو ساری مان گے، تو ہم پھر ایک جنگ میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ ہم نے افغانستان میں 80s کی دہائی میں جنگ نافذ کروائی، فیسیلیٹیٹ کی، چلیں اچھے کاز کے لیے، میں ایک اچھا کیا کہتے ہیں گمان رکھتا ہوں. لیکن پھر جب ہم نے مشرف صاحب کے دور میں جنگ مسلط کی، وہاں تو ہم نے ان کا قتل عام کیا. وہاں پہ ہم شامل ہوئے جنگ مسلط کرنے میں، اڈے دینے میں، تو وہاں پہ جو بھی ڈیوسٹیشن ہوئی ہم اس میں سے پارٹنر تھے. یعنی کہ اگر وہاں پہ فوجیوں نے لوگوں کا قتل کیا، سویلین مارے، خواتین کی عزت اچھالی، بچے مارے، ہم اس میں شریک دار تھے، پارٹنر تھے. تو وہاں پہ پھر ایک دہشت گردی کی لہر بن گئی. اب ظاہر ہے افغانستان کوئی پاکستان کی طرح ملٹری پاور تو تھا نہیں، ان کے پاس اسٹینڈنگ آرمی اس طرح تھی نہیں، جہاز ان کے پاس آج بھی نہیں ہے ایئر فورس کے، نہ ان کے پاس نیوکلیر بم تھا. وہ امریکہ سے کیسے لڑیں گے؟ وہ اسی طرح لڑیں گے جس طرح سارے چھوٹے ملک دنیا بھر کے لڑتے ہیں، وہ چاہے یوکرین ہو جو آج ملیشیاز استعمال کر رہا ہے، ایون رشیا ویگنر گروپ جیسے گروپس استعمال کرتا ہے جنگ لڑنے کے لیے. یہ ماڈرن وارفیئر کا حصہ ہے. آئیسس کس نے بنائی؟ وہ کیسے جنگ لڑوا رہے ہیں ان سے؟ یعنی کہ پوری دنیا اس کو ایز اے ماڈرن وارفیئر ٹول صحیح سمجھتی ہے. انڈیا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو فنڈ کر کے کیا کر رہی ہے؟ یہ پوری دنیا کرتی تھی، تو افغانستان نے بھی وہی کیا. انفیکٹ مشرف صاحب نے پوری دنیا میں اپنے ڈپوز ہونے کے بعد جا کے بتایا کیسے افغانستان میں ہماری ڈبل پالیسی تھی. اور امریکہ کا ہر پنڈت اس بات پہ اتفاق کرتا ہے کہ وار آن ٹیرر آپریشن جو افغانستان میں تھا اس کے دوران پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی. انفیکٹ کانگریس میں یہ اکثر بحث ہوتی تھی کہ ہم پاکستان کو پیسے کیوں دے رہے ہیں، وہ تو الٹا یہ پیسے استعمال کریں اپنا ایجنڈا پش فارورڈ کرنے کے لیے. اور اس کی سب سے اچھی مثال کو پتہ کیا ملتی ہے
کہ جب امریکہ وہاں سے ایگزٹ کرتا ہے اور چند دنوں میں افغانستان کی طالبان ٹیک اوور کرتی ہے افغانستان کو, تو پاکستان چائے کا کپ پینے جاتا ہے وہاں پہ, جہاں پہ جنرل فیض حمید نے مشہور ڈائلاگ دیا تھا کہ ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے. تب پاکستان میں ایک جشن ہوتا ہے, اکیلے عمران خان کی طرف سے نہیں, کے پی کے میں ہوتا ہے, بلوچستان میں ہوتا ہے, پنجاب میں ہوتا ہے, سندھ میں ہوتا ہے. آپ کے سارے سیاستدان جشن مناتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ افغانستان ہماری پراکسی ہو سکتی ہے, وہ تو ہمارے فرینڈلی نیبر ہو سکتے ہیں, اور پورے کے پورے افغانستان کی ری بلڈنگ پروسیس میں ہم پیسہ کما سکتے ہیں. بڑی لاجیکل سی بات تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیا سال آپ کو مبارک ہو. میری جو ریسرچ ٹیم ہے اور میرے جو ساتھی ہیں, جو ایڈیٹرز ہیں, ہمارے سلمان صاحب ہیں, ان سب کو یہ خیال اور گمان ہے, اور کچھ مجھے بھی ہے, کہ شاید سوشل ایشوز پہ, ملکی مسائل پہ, انسانی مسائل کے اوپر میں اچھی بات کر لیتا ہوں, اور مجھے تھوڑی سی دسترس ہے. تو ان سب کی پرزور فرمائش ہے, اینڈ اسپیشلی آپ چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کی بھی ہے, کیونکہ کچھ جو میری ویڈیوز ویلاگز بنے اور جو ریلز بنی وہ بہت وائرل ہوئی, بہت پسند کی گئیں. تو یہ مجھ پر ایک دباؤ ہے, ایک خواہش ہے سب کی طرف سے, جس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. عنقریب آپ میری ویڈیوز کو سوشل ایشوز کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے, ملکی مسائل پہ بات کرتے ہوئے, ان سنگ ہیروز کے بارے میں, ایسی چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں, جو ہماری تاریخ, ہماری وراثت, ہماری ثقافت کا حصہ ہیں, ان پہ بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. تو وہ ہم ایون وائبس کے چینل پہ اور اس کے انسٹاگرام پہ لگائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ انہیں پسند کریں گے, اپنے کامنٹس دیں گے. آج بھی نیچے کامنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ خیال ہمارا ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیم کنونسڈ ہے. ان کے ساتھ ساتھ ویسے آپس کی بات ہے, میں بھی شاید کنونسڈ ہوں کہ میں کو تھوڑی سی اچھی اور بہتر بات کر لیتا ہوں ان امور کے اوپر. لیکن افغانستان کے لوگوں کو 30 سال جنگ کے اندر رکھنے کے بعد ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اس اتنا اچھا نہیں تھا, اور جو تنظیمیں انہوں نے اپنے اندر شامل کی ہوئی تھیں, لائک ٹی ٹی پی, جو وار اکانومی کا حصہ تھے, انہوں نے اپنی سول انریسٹ روکنے کے لیے ان کو آؤٹ ورڈ پش کرنا شروع کیا. یہ ریئلٹی ہے. اور ایک اور ریئلٹی بھی ہے کہ جو ازبیک اور تاجک وہاں شامل ہوئے تھے, وہ کیسے ہوئے تھے, ان کو کون لے کے آیا تھا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مشرف صاحب کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے ڈبل گیم. تو ریئلٹی یہ ہے کہ جو یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ 2023 میں نہیں ہوا تھا, یہ ہمیشہ سے تھا. جو بیچ میں ہمیں 2-2.5 سال ٹیررزم کے کیسز میں لو پوائنٹ ملا تھا, وہ کیوں ملا تھا؟ اس کا سوات آپریشن سے تعلق نہیں تھا, اس کا تعلق یہ تھا کہ ہم نے ان سے معاہدے کیے تھے. وہ وقت نہ بھولیں جب شہباز شریف ایز سی ایم پنجاب کہتے تھے کہ جناب ہم طالبان کو کہتے ہیں کہ آپ پنجاب پہ حملے نہ کریں. کیوں؟ ہر سیاستدان نے یہ گیم کھیلی ڈیپ اسٹیٹ کے کہنے کے اوپر. آج ہم نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جناب پوری دنیا گواہی دیتی ہے کہ افغانستان کا ٹیرر نیکسس ہے, انڈیا کا ہر اعلیٰ گواہی دیتا ہے کہ پاکستان ٹیرر کا نیکسس ہے. چاہے وہ کذاب اسرائیل ہو, چاہے امریکہ میں انڈین لابی ہو, ان کے سیاستدان ہوں, چاہے امریکہ کے بڑے بڑے بزنس مین ہوں, چاہے مختلف ای یو کے ادارے ہوں, چاہے مختلف یورپ کے انڈیا ایلائز ہوں, چاہے آسٹریلیا ہو, وہ تو کہتے ہیں. تو یہ کون سا پیمانہ ہے؟ اور بڑی ایک اچھی بات کی ڈی جی ایس پی آر صاحب نے, انہوں نے کہا جو لوگ پاکستان میں بڑے حمایتی بنتے ہیں افغانستان کے, یہ مثال دیکھیں کہ انڈیا نے ہمارے پہ یونیلیٹرل ایکشن لیا تو افغانستان کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس میں کوئی برابری نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے, یعنی کہ سم پیپل آر مور ایکول دین ادرس. یہ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہوتا تھا کہ افریقن امریکنز آر 3/5 ہیومن, ان کو اتنے رائٹس ملیں گے. ہم اب افغانستان کی گورنمنٹ کو انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں. اور آج ڈی جی ایس پی صاحب نے کہا کہ دوحہ اگریمنٹ میں 3 میجر پوائنٹس کیا تھے. ایک کہ افغانستان میں ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ بنے گی. 2 کہ افغانستان دہشت گردی دنیا میں نہیں پھیلائے گا اور اپنی جگہ استعمال نہیں ہونے دے گا. اور 3 عورتوں کو حقوق دے گا. الحمدللہ پاکستان اس وقت دہشت گردی نہیں پھیلا رہا. پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی ایکچولی اس معاملے میں چینج ہوئی ہے اور یہ خوشائن بات ہے. لیکن باقی 2 اصولوں پہ کیا ہم پورے اترتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے؟ کیا بلوچستان میں ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے؟ کیا سندھ میں ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے؟ کیا پنجاب میں ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے؟ کیا فیڈرل میں ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے؟ بقول جے یو آئی ایف کے اور بقول ایمل ولی خان کے پی کے میں بھی ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ نہیں ہے. کیا عورتوں کو حق ملتا ہے پاکستان میں؟ تیزاب کے کیس دیکھ لیں, ریپ کے کیس دیکھ لیں, سیکچول ہراسمنٹ کے کیس دیکھ لیں, جائیداد کے کیس دیکھ لیں, یہ تو نمبرز اوپر جائی جا رہے ہیں. چاہے
ہماری ہسٹری کے اندر اور کرنٹلی اسپیکنگ فیمیل پولیٹیشنس کے ساتھ جو ہمارا رویہ رہا ہے وہ دیکھ لیں. وہ چاہے بے نظیر اور اس کی ماں کو بیسکلی ایک گندی لائٹ میں پریزنٹ کرنا, جیلوں میں پھینکنا, چاہے مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کو توڑ کے جا کے اس کو پکڑنا اور جیلوں میں پھینکنا, یا پی ٹی آئی کی لیڈران خواتین جن کو کینسر ہے ان کو جیلوں میں پھینکنا. تو یہاں پہ کون سی عورتوں کے حق ہیں؟ تو اصول وہ بیان کرنا چاہیے جو ہمارے پہ فٹ ہو. دہشت گردی کے پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے ایک بات تو بالکل ڈی جی ایس پی صاحب نے ٹھیک ہے اور میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں بنیادی طور پہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ریاست کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے جہاد ڈکلیئر کرنے کی. میں اسے اتفاق کرتا ہوں. اور میں ایک اور چیز سے بھی اتفاق کرتا ہوں جو اس کا بیس اصول ہے کہ ریاست شرعی اصولوں پہ کھڑی ہونی چاہیے. آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی شریعت اجازت دیتی ہے کہ پاکستان شراب بنا کے دنیا میں ایکسپورٹ کرے, کہ پاکستان سزائے موت کی سزا کو کیری آؤٹ نہ کرے. آپ مجھے بتا دیں, اور انجینئر محمد علی مرزا اس بات کو آلریڈی کہہ چکے ہیں, کہ آپ شریعت کے مطابق دکھا دیں کہ عمر قید کوئی سزا ہوتی ہے. چلیں یہ تو ہم نے صرف سزاؤں میں بات کر لی نا. آپ ہمارے معاشرے کا پورا میک اپ دیکھیں, یا کون سی شریعت نافذ ہے؟ کیا پیمرا شریعت نافذ کرواتا ہے ڈراموں کے اندر, ٹی وی چینلوں میں؟ نہیں. جو کچھ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, کیا وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے؟ کیا علماء جو سرکار سے وظیفے لے رہے ہیں, اور پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ جو اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا کرے گا ہم اس کے وظیفے بند کر دیں گے, وہ شریعت کے مطابق جی رہے ہیں؟ تو اگر شریعت یہاں نافذ ہی نہیں ہے تو پھر کیا یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے یا یہ مسلم نیشن ہے جیسے انڈونیشیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ بنیادی فلسفی سوال ہیں جن کے جوابوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم خوارج ڈکلیئر کریں گے اور اس کو فارغ کر دیں گے اور اس کا دین کوشچن میں لے آئیں گے. ہمیں بنیادی سوالوں کے جواب چاہیے. دہشت گردی کے پی کے اور بلوچستان میں کیوں زیادہ پھیلتی ہے بنسبت پنجاب کے؟ کیونکہ سندھ کی ایک اور وجہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. پنجاب میں اکنامک اپرچونٹی اتنی ایگزسٹ کرتی ہے کہ لوگوں کو قائل کرنا کہ آپ چند پیسوں کے لیے اپنی جان دے دیں مشکل ہوتا ہے. بلوچستان اور کے پی کے میں اسپیشلی جو ایکس فاٹا کا ایریا ہے, جن کو ہم نے سیکنڈ کلاس رکھا تھا, جہاں سے پشتون تحفظ موومنٹ نکلی تھی, جن کو طالبان بھی مارتا ہے, ٹی ٹی بھی مارتی ہے, ریاست بھی مارتی ہے, وہ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ہم نے ہسٹوریکلی ان کو محروم رکھا ہے. اب وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں ہم آپریشن کریں گے. حضور افغانستان کے اندر بھی جو دہشت گردی انکریز کر رہی ہے کیونکہ ان کا اور داعش کا کلیش چل رہا ہے. یہ حامد میر صاحب نے سوال بھی وہاں پوچھا تھا. اور داعش کا بانی ہم سب کو پتہ ہے کون ہے. داعش باقاعدہ باتسٹ آرمی جو ٹوٹی تھی صدام کے دور میں, اس کو آرم کیا تھا امریکہ نے کہ تم یہاں فسادات مچاؤ. تو داعش تو وہاں فسادات مچا رہی ہے. داعش تو یہاں بھی اسکالرس کو مارتی ہے جو اینٹی داعش باتیں کر دیتے ہیں. تو بانی ٹیررزم نمبر 1 امریکہ ہے, نمبر 2 رشیا ہے, اور نمبر 3 ان کا فیسیلیٹیٹر رہا ہے پاکستان. تو ہمیں ایک مورل رسپانسبلٹی لینی ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں ان سے نیگوشیٹ کریں. جو ہمارے بہادر فوجیوں نے, فوجی لیڈرشپ نے سیکریفائسز دیے, ہم اسے کبھی پورا نہیں کر سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسے ڈیسیجنز لیں جس سے ہمارے مزید فوجی شہید ہوں. ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں, ہر ایک سپاہی سے محبت کرتے ہیں, ہر ایک افسر سے محبت کرتے ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے جب وہ شہید ہوتے ہیں, اسپیشلی جب ایک جنگ لڑی جا رہی ہے جو اوائڈ ہو سکتی ہے. ساتھ ہی ڈی جی ایس پی صاحب نے کہا کہ جناب دنیا بھر میں اور چائنا انکلوڈڈ اب ریکگنائز کرے کہ افغانستان ٹیرر ہب ہے. چائنا معاہدہ پہ معاہدہ کر رہا ہے افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ. چائنا ایران بھی پیسے لگانے کو تیار ہے. کیوں؟ چابہار اور وارم واٹر کے لیے, جو سی پیک ہم نے ڈیلے کر کے بیٹھے ہیں. افغانستان کے اندر آپ کی جتنی ٹریڈ ہو سکتی ہے وہ ایکسپونینشل ہے. انفیکٹ جب سے ہم نے بارڈر بند کیے ہیں تو آپ کی ایک میجر مندی کی ویو آلوؤں کی انڈسٹری میں آئی ہے پنجاب میں, کیونکہ اگر بہت سارا آلو وہاں پہ جاتا تھا. تو ایک چیز جو بات سے گفتگو سے ہو سکتی تھی اس کی جھلکی ہم نے دیکھی بھی تھی. ہم وہ جھلکی 2 سال کی دیکھ چکے ہیں کہ مذاکرات میں کیسے ہو سکتا ہے, وہ ہم نے نہیں ہونی تھی. بنیادی طور پہ پاکستان کو اگر ایز اے لیڈنگ فگر ہیڈ ان دا اسلامک ورلڈ سامنے آنا ہے تو یہاں ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہونی چاہیے. جس طرح ہم بیان کرتے ہیں کہ افغانستان انٹرم گورنمنٹ ان کو ڈی ہیومنائز کرتے ہیں, تو میں آپ ہی کے سامنے بھی سعودی عربیہ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. سعودی عربیہ میں بادشاہ ہے جو ڈکٹیٹر ہے,
انہوں نے ایک مورل پولیس بنائی ہوئی ہے جو انفورسمنٹ کرتی ہے, اس کی من مرضی کے مطابق سارے اصول چلتے ہیں. یہی پرابلم وینیزویلا کا تھا. تو اگر کل کو امریکہ, اسرائیل یا کوئی ملک انہیں کڈنیپ کر لیتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بات قطر میں بھی سچ ہے, یو اے ای میں بھی سچ ہے, تقریباً سارے مڈل ایسٹ میں سچ ہے. تو اگر یہ نیا اصول ہے دنیا کا کہ جناب جہاں پہ ہمیں ٹھیک لگے گا کیونکہ ہم طاقتور ہیں تو ہم تم دیں گے, تو پھر تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا یار. اور فنڈامنٹلی نیشن اسٹیٹ پیراڈائم کا ایشو ہی یہ ہے کہ پاور اتنی کنسولیڈیٹ ہو جاتی ہے ریاستی اداروں کے اندر کہ ایکچولی رایا جو میں اور آپ ہے کچھ کر ہی نہیں پاتے. ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے وینٹ کرنے کا, وہ کیا ہے؟ ڈیموکریسی, اور وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا. ساتھ ہی ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جناب ایک اکثر بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ ڈالروں کے لیے یہ فوج جنگ کرنا چاہتی ہے یا پھر مائننگ کے لیے یعنی منرلز کے لیے. اس پہ انہوں نے صحیح نشان دے گی کہ 5,000 منرل لائسنسز دیے ہوئے ہیں کے پی میں, پروونس میں. وہ کس نے دیے ہیں؟ کے پی گورنمنٹ نے دیے ہیں. بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہم نے کب کہا کہ ہمارے سیاستدان دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں؟ لیکن کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ ہمارے سیاستدان الیکٹ ہوئیں, وہ کرپشن کریں تو ادارے ان کو پروسیکیوٹ کریں, غائب نہ کریں. اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ایمان مزاری کو دیکھیں, وہ حمایتی ہے دہشت گردوں کی. وہ پوری ٹویٹ پڑھیں. ایمان مزاری حمایتی ہے کہ آپ رول آف لا فالو کریں. اگر وہ جو ڈاکٹر صاحب, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں وہ دہشت گرد ہیں, میں کہتا ہوں ہماری آرمی ہم سے جھوٹ نہیں بولتی اس معاملے میں, اگر وہ دہشت گرد ہیں تو آپ ان کو عدالت لے کے جائیں. اس کا جواب بھی ڈی جی ایس پی صاحب نے دیا. انہوں نے کہا کہ جناب عدالتوں کا پروسیجر بہت سلو ہے. میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ ہم اپنی عدالتوں کو مذاق بنا دیتے ہیں. کیسے؟ جس پہ چاہے اے ٹی سی کا پرچہ کاٹ دو, سیاستدانوں پہ کاٹ دو, تو اے ٹی سی کورٹ کیا ہوتا ہے؟ کنجسٹ. اور پھر اے ٹی سی کے ججز کو اپنی من مرضی کے فیصلے دو جہاں پہ ضرورت پڑے. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے سپریم کورٹ کو مذاق بنا دیتے ہیں. ہم اپنے اٹارنی جنرل کے آفس کو مذاق بنا دیتے ہیں جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ توشہ خانہ اور عدت جیسے کیسز فالو کرو. یہ تو خود اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایڈمٹ کیا منصور علی خان کی پوڈ کاسٹ پہ جناب کہ ہم نے غلط کیس عمران خان پہ بنائے. یہ تو میری اعظم نذیر تاڑا سے پوری بحث ہوئی کہ تم یہ کون سے کیس بنا رہے ہو. کیس تو اس پہ ان چیزوں کے بنتے, تم ان چیزوں کے بنا رہے ہو. ہمارے ہاں ہسٹری رہی ہے عدالتوں کو ہائی جیک کر کے استعمال کرنا پولیٹیکل کیسز بنانے لیتا ہے, کل کو واپسی کر سکیں. اس وجہ سے ہماری جوڈیشری انکمپیٹنٹ ہے, آپریٹ نہیں کر پاتی. یہ وجہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف وہ کرنا نہیں چاہتے. وجہ یہ ہے کہ ان کو سیاستدان ڈیپ اسٹیٹ نے اتنا ہائی جیک کر لی ہے وہ کچھ کرنے کو ہی نہیں تیار. آپ کے عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات کروائیں عمران خان سے, نہیں کروا رہے آپ. تو پھر ایک جج کیوں ایفرٹ کرے گا؟ اسپیشلی کیونکہ اے ٹی سی کے مقدمے سینسٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اگلے دہشت گرد ہیں وہ جج کو مروا دیں گے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھنڈ پو. اور اس کی وجہ سے ہمارے سویلین شہید ہوتے ہیں, ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں, ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہوتے ہیں, ہمارے ایف سی کے اہلکار شہید ہوتے ہیں, ہمارے چھوٹے بچے اے پی ایس میں شہید ہوتے ہیں. ہمیں پرابلم پوری دیکھنے کی عادت ہی نہیں رہی. ہم اپنا بیانیہ رکھ کے کہتے ہیں یہی پرابلم ہے. سارے صوبے ٹھیک کریں سوائے کے پی کے. یہ ڈی جی ایس پی کی پریس کانفرنس کا لب لباب تھا. دہشت گردی ایز اے پالیسی جس بھی اسٹیٹ نے خود چلائی ہے وہ کل کو اسے ڈسا گیا. امریکہ نے پورے لیٹن امریکہ میں جینون گورنمنٹ سے خلاف 60s 70s 80s اور 90s میں کوز کرا کے نارکو ٹیررسٹ بٹھائے جنہوں نے پھر امریکہ کو ڈسا. یہ ماضی ہے. یعنی کہ جو گھٹیا حرکت انڈیا کرتا ہے, جو گھٹیا حرکت اسرائیل کرتا ہے کہ اور ملکوں کے معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے, اگر ہم وہ بیوقوفانہ حرکت کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے افغان طالبان ہمیں جنگ میں ہراستے ہیں. ہم ان کی نسلیں اجاڑ دیں گے. ہماری فوج اتنی طاقتور ہے, ہمارا ملک اتنا طاقتور ہے. ہم نے انڈیا جیسے ٹھٹپنجیے ملک کو ایسے کٹا ہے جیسے بندہ اپنے چھوٹے بھائی کو مارے. تو افغانستان تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ہم پہلے بھی کہتے تھے اور آج بھی کہیں گے کہ انڈیا اور پاکستان کے نظریات میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے, اور پاکستان اور افغانستان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. آج ایران کے اندر ایک اتنی سینسٹیو ایشو بنا ہوا ہے کہ کلیئر انٹرفیئرنس ہو رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے, اور وہاں فسادات کروا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایران رژیم دودھ کی دھلی ہوئی ہے, وہ بھی بیوقوفانہ ڈیسیژنز لیتے ہیں. لیکن ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟
ہم اپنے اگر مسلمان بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں گے، بے شک وہ گمراہ ہیں، بے شک ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب پاکستان ہمارا اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کام کس کے ہمارا سمجھانے کا؟ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اسی کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے، اس کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہسٹری کو ہم عجیب طریقے سے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ مت کیجیے۔ اور ڈی جی ایس وائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف ایز اے نیشن ہم نے فائٹ کرنا ہے، لیکن نیشن اکٹھی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ بتائیں۔ انہوں نے سی ایم پنجاب صاحبہ کا بیان چلایا، سی ایم سندھ کا بیان چلایا، سی ایم بلوچستان کا بیان چلایا، کیا یہ لوگ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ سی ایم کے پی کے لاہور آتا ہے تو لاہور کی حکومت کو ہاتھ پیر پڑ جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح روکیں۔ ابھی وہ کراچی جائیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کس کے اندر مقبولیت زیادہ ہے، کون سا زیادہ مقبول ہے۔ تو لہٰذا دہشت گردی کو ڈیل کرنے کے لیے، نیشنل ایکشن پلان کو حقیقی معنوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان میں سب سے پہلے جمہوریت اور عدل قائم ہونا چاہیے۔ پروپیگنڈا کا طور سچائی ہوتا ہے، نیو پروپیگنڈا نہیں ہوتا، کیونکہ افغانستان ٹی ٹی پی والے ہمیں کافر کہتے ہیں اس لیے ہم ان کو خوارج کہیں گے، یہ تو لاجک نہیں ہے نا میرے بھائی۔ لاجک یہ ہے کہ ہم ایک شرعی عدل کا نظام قائم کریں، سود کی بینکنگ ختم کریں، ٹرائل فیئر فری اینڈ فیئر کریں، تاکہ لوگ جب ٹی ٹی پی کے ناسور آ کے یہ بتائیں کہ پاکستان گورنمنٹ یہ ہے تو وہ کہے چل نکل سے نکل۔ جس کا اپنا گھر خوش ہو نا، اس کو باہر سے کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے۔ ہم نے 1971 میں ہمارے بھائی، ہمارا خون جہاں سے پاکستان کی تحریک شروع ہوئی، بنگلہ دیش کو اپنا نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے وہ علیحدہ ہوئے۔ آج ہم انہیں چوم چاٹ کے رکھ رہے ہیں، تو تب ہمیں کیا تکلیف تھی؟ تو جب تک آپ ریپرزینٹیو ڈیموکریسی کی طرف نہیں جائیں گے، یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ اور آپ بات کرتے ہیں دہشت گردی کی، ہو از ریسپانسبل فار سیکورٹی ود ان دا اسٹیٹ؟ انٹیریئر منسٹر۔ انٹیریئر منسٹر صاحب کیا بیان دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو شنگھائی ماڈل پہ ڈیولپ کریں گے۔ انٹیریئر منسٹر کا ڈیولپمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ اور وہ ڈیولپمنٹ کا معیار کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ شکر پاریاں ایک ہسٹوریکل پرانا ڈینس جنگل ہے، اس کو ہم نے چھیل دی ہے، 15 ایکڑ کے درخت ہم نے وہاں سے اڑا دیے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ۔ اور بہانہ کیا دیے سی ڈی اے نے؟ سوچیں سر، یہ پولن بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے لوگ سنیز کرتے ہیں، الرجیز ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم نے پولن کے درخت اٹھائے ہیں۔ ہمارا آئی کیو اصل میں پتہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم گرو کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہی دقیانوسی گھٹیا سوچوں میں بیٹھے رہیں۔ کوئی کلچر کے نام پہ آرکائک چیزیں ڈیفینڈ کرتا ہے، کوئی مذہب کے نام پہ چیزیں ایجاد کر دیتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ ہمارے علماء کو بتا رہی ہے کہ جناب اگر آپ نے اینٹی اسٹیٹ پیغامات دیے، ہم آپ کے پیسے بند کر دیں گے۔ یہ علماء ہیں۔ ہمارے ملک میں لائف ٹائم امیونٹی ملی ہے بندے کو، مجھے تو نظر نہیں ہے سڑکوں پہ علماء کے احتجاج۔ تو بکے ہوئے لوگوں کو پیسوں کی ہی دھمکی دی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے پنجاب گورنمنٹ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہے۔ اور ہم سب جس سے سیکھتے ہیں ایز اے ریاست، ٹرمپ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ملک کے سربراہ کو اغوا کر کے اس کے وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن پروسیس یعنی کہ جو کو دیکھ کے اور وائس پریزیڈنٹ کی اناؤنسمنٹ سن کے کہ جناب ہم امریکہ سے بات چیت کرتے ہیں تیل کے اوپر، اب ان کے کلیجے میں ٹھنڈ آیا۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب مختلف آئل کمپنی سے میٹنگ کریں وینیزویلا کے اوپر۔ مر گیا یو این، مر گیا گلوبل ورلڈ آرڈر، مر گئے سارے این جی او جو یہ یو این سے پیسے لیتے تھے، امریکہ سے پیسے لیتے تھے، ہمیں بتا رہے تھے کتنے اچھے ملک ہیں۔ اور وہ مذہبی اسکالر بھی جو ہمیں کہتے تھے کہ کیا بات ہے امریکی معاشرے کی، لوگوں کے خونوں پہ وہ معاشرہ کھڑا ہوا ہے۔ امریکہ سے زیادہ ظالم اور کذاب معاشرہ پوری انسانی کائنات میں نہیں، جو ایک طرف سے کہتا ہے کہ ہمیں اچھا مانو، ہمیں مورل مانو، اور جو ہماری مورالٹی پہ ڈاؤٹ کرے گا اس کا قتل عام کر دیں گے۔ قذافی ظالم آدمی، صدام ظالم آدمی، کوئی شک نہیں، لیکن ان کو اس وجہ سے نہیں ہٹایا گیا۔ ان کو ہٹایا اس لیے گیا کیونکہ انہوں نے امریکن مداخلت ان کی کارپوریشنز کے تحت اپنے ملک میں نہیں ایکسیپٹ کی۔ ایران کے اندر ایک عوامی لیڈر آ کے نیشنلائز کرتا ہے تیل کو تو ایران میں ریولوشن ہو جاتی ہے۔
پتہ نہیں کون کراتا ہے. پاکستان کی انٹرنل صورتحال کیا ہے؟ 4 میں سے 1 گھر کے پی سروے کے مطابق ماڈریٹ یا سویئر فوڈ انسیکیورٹی فیس کر رہا ہے. یعنی کہ اگر لیٹ سے پاکستان میں 6 کروڑ خاندان ہیں, 6 کروڑ گھر ہیں, تو ان میں سے 1/4 فوڈ انسیکیورٹی فیس کر رہے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں کہا, بیچ میں بھی کہا اور اینڈ میں بھی کہتا ہوں, اپنا گھر ماڈل مثال ہوئے, دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی اسے. میں ڈی جی ایس پی آر صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں جب وہ کہتے ہیں پاکستان ایک معجزہ ہے. اٹ از ٹرو کہ ایک ملک جس کے 2 ٹوٹے ہو گئے ہوں, جس کے اندر کرپشن ریمپنٹ ہو, جس کے اندر مورل ویلیوز ڈیگریڈ کر گئی ہوں, جس میں دہشت گردی جیسا ناسور بھرا ہو, وہ آج بھی قائم ہے, تو یہ معجزہ ہے. اور اس معجزے کے پیچھے کروڑوں پاکستانیوں کی دعائیں ہیں اور ان کی شرافت ہے کہ وہ اس عدل کے بغیر نظام میں بھی زندہ رہتے ہیں. ایک بچے نے آرٹیکل لکھا تو ہم نے اس آرٹیکل کو بند کروانے کے لیے, بین کروانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی. ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے, اپنے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے. اسلام درس دیتا ہے محبت کا, انسانیت کا. دنیا کو جس دین نے ہیومینٹی سکھائی, آج اسی دین کی ہیومینٹی ان کوسچن ہے. افغانستان طالبان ختم ہو جاتی آج اگر پاکستان کے اندر عدل ہوتا. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ افغانستان کے لوگ کہتے کہ جناب مسلمان گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے, ہم نہیں مانتے آپ کو. کیا سعودی عربیہ کی گورنمنٹ کو دیکھ کے کوئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں. کیا یو اے کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں. ان کو پتہ ہے بادشاہتے ہیں جو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی برٹش امپائر کا حصہ تھی, آج امریکن امپائر کا حصہ ہے. پاکستان ایک معجزہ ہے. قائد اعظم نے یہ معجزہ ہماری آنکھوں کے سامنے پرفارم کیا, لیکن ہم نے اس معجزے کو نیکسٹ لیول پہ نہیں لکھے گے. ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ملک کے لیے دعا کیجیے گا, اور ہسٹری کو سمجھیں کہ چیز کیسے ہوئی, کیوں ہوئی, کہاں سے گرو کی. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.